اب یہ سارے گروہ جنہوں نے معجزے دیکھ لیے رسول اللہ کے پاس آئے. اب رسول اللہ نے ایک ایک سے پوچھا سناؤ. ابو جہل کھڑا سن رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب رسول اللہ نے کہا تم بتاؤ کیا دیکھا؟ کہا علی کو دیکھا, 2 بچوں کو دیکھا. رسول اللہ نے ابو جہل کی طرف دیکھا, کہا یہ علی ہیں اور وہ 2 بچے میرے نواسے حسن و حسین ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے. اس نے کہا یہ جھوٹ ہے, نہ میں نے مرغی کھائی نہ میرا بھائی آیا, یہ سب باتیں جھوٹ ہیں. جب اس نے کہا جھوٹ ہے تو سرکار محمد نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, اس مرغ کی ہڈیوں کا ڈھانچہ سرکار کے ہاتھوں پر نمودار ہوا. سرکار نے کہا اگر کہے تو یہ ڈھانچہ خود بول کر بتائے کہ آج مجھ کو ابو جہل نے کھایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب سیرت اور ارباب معرفت, ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا کیا. ماشاءاللہ. کچھ وہ مخصوص معجزات ہیں کہ جن کا ذکر توریت میں بھی ہوا, انجیل میں بھی ہوا اور قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ وہ مخصوص معجزات ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں پایا جاتا ہے لیکن توریت اور انجیل میں نہیں پایا جاتا. کچھ وہ مخصوص معجزات ہیں کہ جن کا ذکر آسمانی کتب میں نہیں لیکن انبیاء ما سابق کے معجزات نبی برحق نے بیان کیے, اور کچھ معجزات وہ ہیں جو معصومین نے بیان کیے, اور اس طرح سے وہ ہم تک پہنچے. محققین نے, مفسرین نے انہیں لکھا, ان کی تفصیل کو بیان کیا. پر وہ تمام معجزات جو اللہ نے انبیاء کو عطا کیے, وہ سارے معجزے, تمام کے تمام معجزات اللہ نے ہمارے نبی محمد کو بھی عطا کیے. سبحان اللہ. ارباب سیرت یہی وجہ ہے کہ جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی, نوح کا معجزہ بھی اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا. آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا کیا ابراہیم کا معجزہ بھی اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا کیا موسیٰ اور عیسیٰ کا معجزہ بھی اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اب پوچھنے والا یہاں پر خاموش ہو گیا, لیکن مولائے کائنات علی ابن ابی طالب نے بات کو آگے بڑھایا. مولا نے فرمایا سنو, سرکار نے جب مکہ میں اعلان کیا, اب مکہ والے جمع ہوئے, یکجا ہوئے, تو انہوں نے معجزات طلب کیے. بھئی اگر تم نبی ہو اور اللہ نے تم کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو پھر ہم کو معجزے دکھاؤ. اب جو جمع ہونے والے تھے وہ سب ایک زبان نہیں تھے. اب کچھ کہتے تھے ہمیں نوح کا معجزہ دکھائیے, کچھ کہنے لگے ہمیں ابراہیم کا معجزہ دکھائیے, کچھ کہنے لگے ہمیں موسیٰ اور عیسیٰ کا معجزہ دکھائیے. اب سرکار محمد مصطفیٰ نے ان سے پوچھا جو نوح کا معجزہ طلب کر رہے تھے, کہا تمہاری نظر میں نوح کا معجزہ کیا ہے؟ کہا زمین پر پانی تھا, آسمان سے پانی برس رہا تھا, اور اتنے پانی پر نوح کی کشتی صحیح و سلامت چل رہی تھی, یہ نوح کا معجزہ تھا. اب سرکار نے ان سے پوچھا جو ابراہیم کا معجزہ طلب کرے, کہا تمہاری نظر میں ابراہیم کا معجزہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نمرود نے آگ روشن کی, ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیا گیا, لیکن وہ آگ ابراہیم کو نہ جلا سکی, یہ ابراہیم کا معجزہ ہے. اب سرکار نے کہا ان سے پوچھا جو موسیٰ کا معجزہ طلب کرے, کہا تمہاری نظر میں موسیٰ کا معجزہ کیا ہے؟ کہا ہماری نظر میں موسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ کوئی طور پہاڑ بلند ہو جائے اور ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو جائے. موسیٰ کے حکم سے کوئی طور پہاڑ بلند ہوا اور بنی اسرائیل کے سروں پر سایہ فگن ہو گیا. یہ موسیٰ کا معجزہ ہے اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب ابو جہل وہ بھی آیا اور اس نے عیسیٰ کا معجزہ طلب کیا. اب سرکار نے اس سے پوچھا بتا تیری نگاہ میں عیسیٰ کا کون سا معجزہ ہے؟ اس نے کہا بھئی عیسیٰ یہ بتا دیا کرتے تھے. کیا بتا دیا کرتے تھے؟ یہ بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے, گھر میں کیا بات کی ہے, آج کیا کام کر کے آ رہے ہو, یہ ساری باتیں موسیٰ بتا دیتے تھے عیسیٰ. تو ہم کو یہ معجزہ دکھائی.
ارباب سیرت اور ارباب معرفت، یہ ہو گئی ساری باتیں. اب رسول اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو ہمیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور تم معجزات طلب کر رہے ہو. اللہ نے ہم کو بھیجا کہ تم کو لائے راست پر لا کر کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائیں اور تمہیں زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ بتائیں، لیکن تم تو معجزے طلب کر رہے ہو. لیکن یاد رکھو اگر ہم نے یہ سارے معجزے دکھا دیے اور پھر بھی تم ایمان نہ لائے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. اے ابو جہل یاد رکھ، اگر ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی تو ایمان نہ لایا تو دنیا میں رسوا ہو کر مرے گا. سرکار محمد نے اب اس گروہ کو بلایا جو یہ کہہ رہے تھے ہمیں نوح کا معجزہ دکھا. سرکار نے انہیں بلایا کہ جاؤ ابو قبیس کی پہاڑی پر جاؤ، جب تم اس کی بلندی پر پہنچو گے تو تم نوح کا معجزہ دیکھو گے. لیکن جب نوح کا سیلاب آ جائے اور پانی تم تک پہنچ جائے تو اس پانی سے بچنے کے لیے تمہیں پانی پر 3 شخص نظر آئیں گے. ایک تو یہ علی جو میرے پہلو میں موجود تم کو نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. بھائی جب تم ان کو دیکھو گے اور پانی تم تک پہنچ جائے اور تم اس میں ڈوبنے لگو تو ان سے فریاد کرنا، تم ان سے فریاد کرنا. علی جس کا ہاتھ تھام لیں گے وہ بچ جائے گا. اب وہ گروہ چلا، انہوں نے دیکھا ابو قبیس کی پہاڑی پر پہنچے. اب انہوں نے کیا دیکھا سید؟ انہوں نے دیکھا زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے پانی برسنے لگا، ایسا لگتا تھا پورا مکہ پانی میں ڈوب چکا ہے. اب اس پانی پر اچھلتی ہوئی لہروں پر انہوں نے علی کو دیکھا، علی کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا. اب جو شخص علی کو پکارتا گیا، علی سے فریاد کرتا گیا یا علی پانی گلے تک آ گیا ہم کو بچا لو، علی جس کا ہاتھ تھامتے گئے وہ بچتا گیا، کلمہ پڑھتا گیا. بھئی یہاں سے آغاز تبلیغ ہے، یہاں سے آغاز تبلیغ. دیکھو رسول اللہ نے جب آخری غدیر کے میدان میں سرکار نے جب خطبہ غدیر دیا ہے تو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. آخر انہوں نے کچھ دیکھا ہے نا، اتنا بڑا مجمع، کسی نبی کے پاس اتنی بڑی امت نہیں تھی جتنی ہمارے نبی کی تھی. آخر کچھ دیکھا ہے نا. تو اب رسول اللہ نے اس گروہ کو بلایا جو ابراہیم کا معجزہ طلب کر رہے تھے، کہا جاؤ فلاں جنگل میں جاؤ، جب تم وہاں جاؤ گے تو تم ابراہیم کا معجزہ دیکھو گے. اب وہ گروہ گیا، جنگل میں پہنچا، انہوں نے دیکھا جنگل جلنے لگا، آسمان شک ہوا، آگ برسنے لگی. اب جیسے آگ ان تک آئی تو رسول اللہ نے ان سے کہا تھا کہ جب آگ تم تک پہنچے گی تو اسی آگ میں تم کو ایک گلزار نظر آئے گا، جو گلزار اس آگ سے نمودار ہوگا، اور اس گلزار میں ایک معصوم بی بی ہوں گی، ایک بی بی ہوں گی جو سیاہ برقعے میں لپٹی ہوں گی، اور اس کے چادر کے 2 گوشے ہوں گے، اور اس کی چادر کے 2 گوشوں سے کئی 100 کئی 1000 کرنیں نکل رہی ہوں. اب جب تم دیکھنا کہ آگ تمہارے قریب آ گئی اور وہ آگ تم کو جلانے لگی ہے تو اس بی بی کی چادر سے نکلنے والی کرنوں کو تھام لینا، بچ جاؤ گے. اب وہ چلے، انہوں نے دیکھا گلزار نمودار ہوا، آگ پورا جنگل جلنے لگا، گلزار نمودار ہوا. اب وہ دیکھتے ہیں بی بی ظاہر ہوئی، ان کی چادر سے کرنیں نکل رہی ہیں. اب جو تھامتا گیا کلمہ پڑھتا گیا. یہ انہوں نے معجزہ دیکھا. اب جناب محمد نے اس گروہ کو بلایا جو موسیٰ کا معجزہ طلب کر رہے تھے، کہا جاؤ کعبہ کے قریب جاؤ، تم کو موسیٰ کا معجزہ نظر آئے گا. اب وہ جیسے پہنچے انہوں نے دیکھا کعبہ پرواز کرنے لگا، ان کے سروں پر سایہ فگن ہو گیا. ایسا لگتا تھا کہ کعبہ ابھی ان پر گر جائے گا. مگر رسول اللہ نے ان سے کہا تھا کہ اتنے میں میرے چچا حمزہ آ جائیں گے جو تم کو بچا لیں گے، لیکن تم نے حضرت حمزہ سے فریاد کرنی ہے. ویسا ہوا، وہ گئے، انہوں نے دیکھا کعبہ بلند ہوا، ان کے سروں پر سایہ فگن ہوا، اور ایسا لگتا تھا کعبہ ابھی گر جائے گا. لیکن اتنے میں حمزہ آ گئے، انہوں نے اپنے نیزے کی آنی سے کعبے کو روک لیا.
اب جو کلمہ پڑھتا گیا وہ بچ گیا، مسلمان ہو گیا۔ اب یہ سارے گروہ جنہوں نے معجزے دیکھ لیے رسول اللہ کے پاس آئے، اب رسول اللہ نے ایک ایک سے پوچھا، سناؤ۔ ابو جہل کھڑا سن رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب رسول اللہ نے کہا تم بتاؤ کیا دیکھا؟ کہا علی کو دیکھا، 2 بچوں کو دیکھا۔ رسول اللہ نے ابو جہل کی طرف دیکھا، کہا یہ علی ہیں اور وہ 2 بچے میرے نواسے حسن و حسین ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات! لیکن وہ شفاعت کر رہے ہیں، وہ بچا رہے ہیں، عذاب سے بچا رہے ہیں۔ اب جب ابراہیم والوں سے پوچھا بتاؤ تم نے کیا دیکھا، انہوں نے کہا اس طرح جنگل جل رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بی بی کو دیکھا، اس کی چادر سے اتنی کرنیں نکل رہی تھی، ہم نے تھام لیا۔ اس طرح کر کے انہوں نے جب سنا لیا تو رسول اللہ نے ابو جہل کی طرف دیکھا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی، لیکن وہ شفاعت کر رہی ہیں۔ اب موسیٰ والوں سے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ کہا اس طرح کعبہ بلند ہوا اور اس طرح جناب حمزہ آ گئے، انہوں نے اپنے نیزے کی ہنی سے کعبے کو روک لیا۔ تو اب ابو جہل کی طرف محمد نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ یہ حمزہ میرے چچا ہیں اور قیامت کے دن یہی شفاعت کریں گے، اور جب جہنم کی دیواریں بڑھنے لگیں گی میری امت کی طرف تو یہی حمزہ آ کر اپنے نیزے کی ہنی سے دیواروں کو اتنا دور کر دیں گے میری امت سے کہ فاصلہ 5000 میل کا ہو جائے گا۔ میرے چچا حمزہ بھی شفاعت کے حقدار ہیں۔ تو ارباب بصیرت اور ارباب معرفت جب ابو جہل نے یہ سب سن لیا تو ابو جہل نے کہا یہ جادو ہے، یہ سحر ہے، میں نہیں مانتا، مجھے وہ معجزہ دکھاؤ جو عیسیٰ والا ہے، بتاؤ میں نے گھر میں کیا کھایا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ سرکار محمد نے کہا آج تو نے اپنے گھر میں مرغی کھائی ہے۔ بھئی مرغی کا گوشت کھایا ہے نا، مرغ کھایا ہے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا ایسا ہی ہے، جب تو کھا رہا تھا تو تیرا بھائی آیا، تو نے اپنے کھانے کو چھپا دیا کہ کہیں میرا حصہ دار نہ بن جائے اور میرے گوشت کو کھا نہ جائے۔ جب وہ چلا گیا تو نے اسے آرام سے بیٹھ کے نوچا، کھایا اور اس کی ہڈیوں کو اپنے گھر کے صحن میں پھینک دی۔ اس نے کہا یہ جھوٹ ہے، نہ میں نے مرغی کھائی نہ میرا بھائی آیا، یہ سب باتیں جھوٹ ہیں۔ جب اس نے کہا جھوٹ ہے تو سرکار محمد نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اس مرغ کی ہڈیوں کا ڈھانچہ سرکار کے ہاتھوں پر نمودار ہوا۔ سرکار نے کہا اگر کہے تو یہ ڈھانچہ خود بول کر بتائے کہ آج مجھ کو ابو جہل نے کھایا ہے۔ ارباب سیرت اور ارباب معرفت اب وہ ڈھانچہ بولنے لگا کہ ابو جہل نے مجھے نوچ نوچ کر کھایا ہے، لیکن اب یہ مان نہیں رہا، یہ جھوٹ بول رہا۔ تو ابو جہل کہاں مانتا تھا؟ بھائی رسول نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ تم نہیں مانو گے، مگر پھر بھی رسول اللہ نے کہا، اس نے کہا نہیں یہ جھوٹ ہے۔ ابو جہل نے کہا یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اب سرکار نے کہا اچھا تیرے گھر میں حاضرین میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے تیرے گھر میں امانتیں رکھی اپنی درہم و دینار، اور تو نے یہ سازش بنا رکھی ہے کہ ہم اس کو کھائیں گے، سب کو یہ کہیں گے کہ چور آیا اور یہ سب پیسے لے کے چلا گیا، مگر تو نے اسے اپنے گھر میں فلاں جگہ میں دفنا دی۔ اس نے کہا یہ بھی جھوٹ، میں نہیں مانتا، یہ تو سب جھوٹ ہے۔ اب ابو جہل اپنی مکاری کر رہا تھا، لیکن ہمارا نبی تو سچا ہے۔ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ایک لمحے کے اندر وہ ساری تھیلیاں سرکار کے ہاتھوں پر جبرائیل لے کر آ گئے۔ اب جیسے وہ تھیلیاں آئیں، سرکار نے اب حاضرین میں ایک ایک کو بلایا، فلاں شخص تیرے اتنے دینار اس کے پاس تھے، لے اپنے واپس لے لے۔ فلاں شخص تیرے اتنے دینار اس کے پاس تھے، لے اپنے دینار واپس لے لے۔ بھائی سب کو بانٹ دی جن جن کی تھیلیاں تھیں۔ اب رسول اللہ کے پاس ایک تھیلی بچ گئی جو اس کی تھی، ابو جہل کی تھی۔ رسول اللہ نے ابو جہل سے کہا کہ یہ آخری تھیلی تیری ہے، لیکن مان اس بات کو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ تو نے یہ پلان کیا تھا
کہ بھیا سب کی تھیلیاں کھا جاؤں گا اور سب سے کہوں گا چور لے گیا، واہ مگر وہ نہ مانا تو رسول اللہ نے کہا اب یہ تھیلی میں غریبوں میں بانٹ دوں گا اور جب تک جیے گا تو غربت کی حالت میں جیے گا۔ واہ 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 تو ارباب بصیرت اور ارباب معرفت، یہ 4 معجزے ہاں ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہاں مکہ والوں نے سرکار کو جادوگر کہا، واہ اور ان 4 معجزوں کو آج بھی لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ کم سننے کو ملتا ہے نا۔ جب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو ہمیں پیغمبر بھی کوئی اور نظر آتا ہے، واہ تو یہ ہمارے لا علمی ہے کہ ہم نے سرکار کی زندگی پر صحیح معنوں میں نگاہ ہی نہیں کی۔